إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اما بعد اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے نا۔ پھر اس کے بعد دوسرا انعام ہمارے اوپر جو کیا وہ یہ کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی عطا فرمائی ہے نا، کہ ہمارے لیے ہے نا اللہ رب العزت نے ہم کو سب سے بڑی دولت کیا دی کہ ہم کو ایمان والا بنایا۔ جس دن ہم لوگ پیدا ہوئے ہے نا، جو ہمارا ڈیٹ آف برتھ ہے، اس دن نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوئے ہے نا، اور اللہ رب العزت کی کتنی مخلوق ہے ٹوٹل 18,000 مخلوقات۔ تو کیا ہے کہ قرآن حدیث کے اندر کہیں نہ کہیں اس کی بات پتہ چلتی ہے کہ 18,000 مخلوقات جو ہے اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ تو جب ہم پیدا ہوئے تو ان 18,000 مخلوقات میں سے کتنی ساری مخلوقات پیدا ہوئی ہوں گی اس دن، نہ جانے کتنے سارے جانور پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے پرندے پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے مچھلیاں پیدا ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں کیا بنایا؟ انسان بنایا ہے نا۔ اتنا احسان، اور صرف انسان نہیں بنایا، کون سا؟ مسلمان بنایا۔ جس دن ہم پیدا ہوئے کتنے سارے غیر مسلم پیدا ہوئے ہیں نا، کرسچن پیدا ہوئے، ہندو پیدا ہوئے، بدھسٹ پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان۔ اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ مسلمان بنا کے ہمیں چھوڑ دیا، بلکہ جس طریقے سے ہم کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں، اب وہ چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو یا چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم یہ پین بھی دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے ہاؤ ٹو یوز، ہے نا، اس کو کیسے یوز کرنا ہے۔ گاڑی خریدیں گے یا کوئی مشین خریدیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیٹلاگ آتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس چیز کو کس طریقے سے استعمال کرو، اس کو کس چیز سے دھونا ہے، کب دھونا ہے، کہاں رکھنا ہے، تو یہ چیز کیا رہے گی؟ سیو رہے گی، ہے نا، ہر چیز کے ساتھ آتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارے ساتھ بھی ایک ہمیں کیٹلاگ کہیں گے، یا ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں کس کی شکل میں بتایا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بتلایا۔ یہ دیکھو نا، جتنی بھی زندگی کے حالات ہو، ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک جانے تک آپ کو جتنی بھی باتیں پیش آتی ہے، آپ کو جتنے مسائل پیش آتے ہیں، ان سارے مسئلے مسائل جو ہے ہم کو قرآن حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مل جاتا ہے کہ نہیں؟ وعلیکم السلام۔ ہے نا، جب سے ہم لوگ پیدا ہوئے، یعنی ہماری ماں کی گود سے لے کے قبر تک جانے تک ہماری جو زندگی، ابھی تو خیر ہم لوگ کیا ہے؟ ٹین ایجرز ہے، 15 سے 25 کے بیچ میں سب کی ایج ہوگی۔ تو اس ایج کے اندر سے اس ایج کے ساتھ ہم اور جوان ہوں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ہے نا، یہ ساری چیزیں ہونے والی۔ تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور مسائل پیش آتے رہتے۔ ابھی تو ہم لوگ کیا پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ ہے، یا کسی نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لیا رہے گا تو جاب وغیرہ کا مسئلہ رہے گا۔ اب اس کے بعد جاب کہاں کرنی ہے، کیسی کرنی ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم کو ایسا ہے کہ کہیں بھی جاب کر سکتے، ہاں کہیں بھی جاب کر سکتے ہیں، ایسا مسلمان تو کچھ بھی کھا سکتا ہے مسلمان۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ اگر یہی چیز ہوتی کہ کچھ بھی کھا لیا، کیسے بھی زندگی گزار لیا اور مر گئے، تو ایسا تو ہم لوگ اب شام میں روڈ پر جا کے دیکھو کتنی بھیڑ رہتی ہے، ٹریفک، گاڑی چلانے، بائک چلانے کی جگہ نہیں رہتی، کتنی ٹریفک رہتی۔ ان سارے ٹریفک میں اگر ہم یہ سوچے کہ یار اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ویژن دیا ہے نا، کہ تم پیدا کیوں ہوئے اور تم کو مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، کہاں آنا ہے۔ ہمارے پاس ہے نا ویژن کہ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے۔ لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ رب العزت۔ سارے ویژنز ہیں،
چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس کو پتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں مرنے کے بعد کیا ہوگا, سوال ہوگا آخرت کے اندر. ہی بار بار ماں باپ بھی بولتے ہیں بھائی ایسا کرے گا تو قیامت کے دن کیا جواب دے گا, حساب کتاب ہوگا. یہ ہمارا ایک ویژن ہے. اگر ہم شام کے ٹائم پہ باہر جا کر یا صبح کے وقت جب ہمارے یہاں بمبئی میں ٹریفک ہوتا ہے, ہم لوگ اگر اس بھیڑ میں جا کر کھڑے رہ کے ایک مرتبہ سوچے یار خالی اللہ رب العزت نے میرے کو ایسے ہی پیدا کر دیا کہ میں آؤں, کماؤں, کھاؤں, پیوں, تھوڑا بہت عیش کروں اور مر جاؤں. اگر صرف اس کے لیے پیدا کیا تو اس کے لیے تو جانور ہے کہ نہیں. جانور کیا کر رہے, اٹھتے صبح نہ کچھ ٹینشن, کھائے پیے موج مستی کیے, ان کے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کون کس کے ساتھ رہ سکتا ہے نا, ساری چیزیں لیو ان ریلیشن سب جائز ہے وہ لوگ کے لیے, وہ سب کر سکتے ہیں اور مرے جاتے. تو اگر ہم بھی ایسی کر رہے, صرف کھا رہے کما رہے اور تھوڑی عیش عیاشی کر کے مر جا رہے, تو ہمارے جانور کے اندر کوئی فرق ہے؟ کچھ فرق ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ویژن دیا کہ میں نے آپ لوگوں کو کیوں پیدا کیا. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے انسان اور جنات کو کس لیے پیدا کیا, تاکہ وہ میری عبادت کرے. اب عبادت کرے تو اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یار پھر باقی ٹائم کیا کرے گا ہم لوگ, ہے نا. کھانے پینے کا مسئلہ ہے, کمانا ہے, اتنا مہنگی ہو گئی ہے چیزیں. پہلے ایک چیز 10 روپے کی آتی تھی, آج وہ 100 روپے کی آ رہی ہے کہ نہیں. ہم لوگ شاید یہ ایج والے جو بچپن جس نے گزارا ہوں گا, 5 روپے ملتے ہوں گے اسکول جاتے ہو. ہمارے ٹائم پہ تو 2 روپے ملتے تھے, اور ابھی دیکھو 10 روپے بھی بچہ ایکسپٹ نہیں کرتا کہ کیا آتا ہے 10 روپے کا. کتنی چیزیں مہنگی ہو رہی. تو اگر اللہ رب العزت نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو باقی زندگی ہم کو کیا کرنی ہے نا, باقی ساری ضرورتیں کیسے پوری کرنی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں بھیج کر ہمیں بتایا کہ دیکھو آپ کو کمانا اس طریقے سے, آپ کو اپنی گھر کی گھریلو لائف اس طریقے سے گزارنی, آپ کو پیسہ اس طریقے سے کمانا ہے, آپ کو معاملات اس طریقے سے کرنے. یہ سب ہم کو بتا کے اگر ہم اپنی ان چیزوں کو, ہمارے اس معاملات کو, اب چاہے پڑھنا لکھنا ہو گیا, جاب ہو گیا, آگے شادی ہوں گی, بچے ہوں گے, یہ ساری چیزوں کو اگر ہم اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا اگر ہم کریں گے تو وہ چیز کیا بن جائے گی, عبادت بن جائے گی, ہے نا. ہمارے یہاں دیکھو, ہم لوگ آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں, صبح اٹھتے ہیں, صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں, واش روم جاتے, ہے نا. اور اس کے واش روم جانے سے لے کے پھر اس کے بعد نہانا, ہے نا, نہاتے ہیں, برش کرتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں, کھاتے ہیں, ہے نا, پھر کام پر جاتے ہیں, تو گھر سے نکلتے ہیں, گھر میں آتے ہیں, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو ہم کو پتا ہے کہ نہیں اس سب کی سنت بھی ہے کہ نہیں, ہمارے پاس طریقہ بھی بتایا جاتا ہے. انہوں نے کہا بھائی الحمدللہ ہمارے یہاں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے, اور پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی, ہر طریقے بتائے. کوئی ہے ایسی چیز کہ ہم لوگ ایسا ہی کہ نہیں یار اس کے اندر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں, ساری چیزیں. آج ہم لوگ کتنی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ حرام چیزیں, لیکن اس کے بعد ابھی آئی وہ, جیسے موبائل ابھی آیا, ہے نا, ٹیکنالوجیز ابھی آئی, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی کیا, فون تھا, کمپیوٹر, بینک وغیرہ یہ ساری چیزیں تھی نہیں تھی. لیکن آج بھی یہ جب چیزیں ابھی بھی ہمارے پاس آئی تو ہمارے یہاں ایسا ہے کہ موبائل کے متعلق کوئی مسئلہ نہیں ہے, کمپیوٹر کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں جیسا چاہے کر سکتے, یا بینک کے معاملات ہم جیسے چاہے کر سکتے, ایسا ہے. ہر چیز کا مسئلہ ہے بھائی, بینک میں بھی آپ کو پیسے رکھنے تو کیسے رکھنے, ہے نا, بتائیں. ہمارے پاس ہے ایک ویژن ہے کہ بینک میں ہماری جو چیز, کیا چیز ہم کو لینی ہے, کیا چیز چھوڑنی ہے نا. بینک سے ساری چیزیں تو نہیں لینی, کچھ چھوڑتے بھی ہم لوگ. اور اسی طریقے سے موبائل ہے تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کیسے استعمال نہیں کرنا, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس زندگی کے اندر ہے. بلکہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے, ہے نا, دین اور دنیا دونوں کو الگ الگ کر دیا. دین اور دنیا دونوں کو الگ الگ کر دیا. دین ہمارے یہاں کیا ہے, دین ہمارے یہاں کیا ہے, کیا مسجد میں جا رہے ٹوپی پہنے, کرتا پاجامہ پہنے, تو یہ دین ہے. باقی اگر ہم لوگ ایسا نارملی شرٹ پینٹ میں, جینس پینٹ میں رہ رہے اچھے سے, اور جاب کر رہے ہیں, دکانداری کر رہے, تو یہ دنیا ہے نا. ہم لوگ نے ایسی ڈیوائڈ کر دیا. حالانکہ دین اور دنیا کا فرق میں آپ کو بتاؤں صرف ایک چیز سے ہوتا ہے. دین اور دنیا کا فرق صرف ایک چیز سے ہوتا ہے, اور وہ چیز جو ہے نیت ہے. نیت.
اگر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ صبح اٹھے اور ایسی واش روم چلے گئے اور باہر آ گئے، اس پہ کچھ ثواب ملا کیا؟ ضرورت تو فارغ ہو گئی نا، آپ ضرورت تو مکمل ہو گئی. لیکن یہی چیز اگر آپ کیا صبح اٹھ کے کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا کہ بھائی لیفٹ پیر سے داخل ہو اور اس طریقے سے فارغ ہو، اس طریقے سے پانی ڈالو، اس طریقے سے باہر آؤ اور باہر آنے کی دعا پڑھو. تو دیکھو آپ نے وہی ساری چیزیں کی، لیکن اس وقت کیا نہیں کیا آپ نے؟ نیت نہیں کی. اور اب آپ نے نیت کی تو آپ کی کیا ہے؟ ایک ضرورت عبادت بن گئی کہ نہیں؟ بن گئی. اب کھانا کھانا ہے، کھانا آیا آپ نے لیے ایسی ایسی جلدی جلدی کھا لی، توڑ کے کھا لی. لیکن اگر آپ کے سامنے کھانا آیا، آپ نے دعا پڑھ کے ہے نا بسم اللہ بول کر، اور جس طریقے سے ہمارے یہاں بیٹھنے کا طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اس طریقے سے بیٹھ کے کھانا اچھی طریقے سے سنت کی نیت سے کھانا ہے، توڑ کر کھانا ہے، چھوٹے لقمے لینا ہے اور ایسے دانت سے کاٹ کر نہیں کھانا ہے، یہ سب بھی تو سنت ہے. اگر آپ نے اس طریقے سے اس کو کیا تو ٹائم بھی اتنا ہی لگا ہے نا. ایسا کچھ ہے کیا سنت کے لیے ہم کو سننا نہیں بھائی یہ سنت ہے ایسا کرے گا؟ ویسا ہی کھا رہے بس دل کے اندر ہے نا. نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر ہوتی. اس وجہ سے ہم لوگ بولتے ہیں کہ بھائی کوئی کام اگر کوئی کرتا ہے، کوئی الٹا ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ اس کو کیا بولتے ہیں کہ بھائی اس کی نیت اچھی نہیں. حالانکہ ایسا نہیں بولنا چاہیے، لیکن نیت سے بھی کام الٹے سیدھے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آدمی کی اگر اچھی نیت ہو تو کام اچھے ہوتے، لیکن بری نیت ہو تو کام برے ہوتے. تو ایسی ہمارے ذات بھی جو زندگی ہے نا، اس کو گزارنے کے طریقے جو ہے اگر ہم اس کو سنت کے مطابق انشاءاللہ گزاریں گے نا تو یہ چیز ہماری عبادت بن جائے گی. اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کرتا پاجامہ اور ایک دم ٹوپی اوپی یہ پہن، ٹھیک ہے آپ اگر ایسا رہنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا رہو، لیکن ایسا رہنا جو ہے کرتا پاجامے میں داڑھی میں یہ رہنا افضل ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے ایک ساتھ تو آدمی صحیح نہیں ہو سکتا، سلولی 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 اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی زندگی سدھارنی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو ہی تو. حالانکہ افضل لیول تو کیا ہے؟ جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری. آپ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ آپ امامہ پہنتے تھے ہے نا، پگڑی آپ نے ہمیشہ پہنی، داڑھی آپ کی تھی ہے نا، اور پاجامہ آپ اوپر رکھتے تھے. ہم کو ایک طریقے سے نا بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم لوگ یہ چیز کر رہے ہیں، یہ سب بیکورڈ لوگ کرتے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے نا، اگر آپ ٹوپی پہنیں گے، داڑھی رکھیں گے ہاں اور پاجامہ شلوار پہنیں گے تو کوئی آپ کو لڑکی نہیں دے گا. کوئی ہے ہمارے یہاں نارملی یہ اب تو ایسا ہو گیا اللہ معاف فرمائے، گھر والے بھی بولتے کیا دیکھو رشتے نہیں آ رہے، تھوڑا داڑھی واڑی کاٹ کے جینٹل مین بن تو آئے گی. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھی؟ 11 بیویاں. 11 بیویاں تھی. پگڑی پہننے کے بعد، داڑھی رکھنے کے بعد، پاجامہ پہننے کے بعد، تخنے کے اوپر رکھنے کے بعد، وہ 11 بیوی ہم سب کا ایمان ہے کہ نہیں وہ دنیا کی سب سے بہترین عورتیں تھیں. ہماری مائیں تھی ہے نا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ، یہ ساری جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں تھی آج تک نہ ان جیسی پیدا ہوئی نہ ہوں گی. سب سے بہترین، ہم چاہے ان کو کہے نہ کہے، قرآن نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی آپ لوگ کیا ہو؟ سب سے بہترین عورتیں ہو. تو ایک چیز جو ہے اگر ہم اپنا مائنڈ سیٹ اپ کریں کہ انشاءاللہ اگر ہم اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے طریقے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے ہم کو کیا کریں گے؟ خیر کی چیزیں ہم کو آسانی سے مل جائیں. خیر کی چیزیں آسانی سے مل جائے. اسے ہمارے پاس جو آئی ہے یہ کیسے آئی؟ کیسے آئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں جو ہے ہم تک کیسے آئی؟ اگر ہم اس کو بھی سوچیں نا تو یہ ایک بہت بڑا یعنی ایسی چیز ہے نا، انبلیویبل چیز ہے، انبلیویبل چیز. دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہ کوئی موبائل تھا، نہ ریکارڈر تھا، نہ لیپ ٹاپ تھا، نہ کوئی ایسا کوئی ڈیوائس تھا جس سے ریکارڈ کی جاتی چیزیں. ٹھیک ٹھیک ہوئی. بلکہ اگر آپ لوگ اللہ موقع دے، آپ لوگ حج پر اللہ رب العزت آپ کو لے جائے، آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، حج پر عمرے پر جاؤں گے تو وہاں کچھ ایسے میوزیمز ہیں، ان میوزیم کے اندر جائیں گے نا تو ابھی بھی وہ پرانے چمڑے کے ٹکڑے، پرانے پتھر اور وہ دیوار کے ایسے حصے وہ کٹ آف کر کے رکھے ہوئے میوزیم میں، کہ جس کے اندر پہلے صحابہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں اور یہ قرآن جو ہے ہم تک آیا آج تک ہے کہ نہیں گارنٹی کا قرآن 1400 سال سے لے کے جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے نازل ہوا تب سے لے کے اب تک
تب سے لے کے اب تک جو ہے بغیر زبر زیر پیش کے ایک دم صحیح محفوظ ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے محفوظ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھلایا، اور پھر صحابہ نے تابعین کو، ان کے بعد تبع تابعین کو، اس طریقے سے وہ چیز جو ہے سینہ بہ سینہ منتقل ہوئی، سینہ بہ سینہ۔ اس لیے آج جو ہے ہم لوگ بڑے بڑے لیکچرز ہیں، نہیں ہزاروں لاکھوں روپے کے لیکچرز ہیں، آن لائن ہو رہے ہے نا، کلاسز ہے آن لائن ہو رہی، لیکن دین جو ہے نا، یہ دین صحیح اگر آپ کو سیکھنا ہے، آن لائن بھی ٹھیک ہے کسی معنی میں، اگر آپ مصروف ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ وہاں سیکھ رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اصل جو ہے علم سیکھنا کیسے ہوتا ہے؟ سینہ بہ سینہ۔ اسی تو یہ مکتب ہے، یہاں پہ استاد کے پاس آ کر بیٹھنا پڑتا ہے نا، اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم کو قرآن اور حدیث جو ہے یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی۔ تو ابھی جو ہے نا، ابھی بھی ہماری ایج کچھ زیادہ بڑی نہیں ہوئی، بتانے کا موضوع کہ ہم جو ابھی سے جو ہے کسی طریقے سے موقع نکال کے روزانہ جو ہے اپنی ایک زندگی کا شیڈیول بنائیں۔ دیکھو جب تک ہم لوگ خود نہیں چاہیں گے نا، کوئی آ کے ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی ہماری زندگی ایک دم صحیح کر دے گا، ہے نا، ہم کو ایک دم نیک بنا دے گا، ایسا ہو سکتا ہے ایک دم پیسے والا بنا دے گا؟ ہر چیز کے لیے کس کو اسٹرگل کرنا ہے؟ ہم کو خود اسٹرگل کرنا، بلکہ مال آپ کو اگر پیسہ بھی کمانا ہے، دنیا بھی کمانی، تو اس کے لیے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں یعنی کتنے سارے ہمارے سامنے آئیڈیل ہوں گے۔ یار ایک لڑکا تھا پہلے آٹو چلاتا تھا اور ڈلیوری کرتا تھا یہاں سے وہاں، لیکن آج کیا ہے، خود بڑی کمپنی ہے اس کی۔ ایک آدمی کی ٹیکسی چلاتا تھا، پھر ٹیکسی سے اس نے ٹیکسی کر کے ایک بڑا اپنا ایک کمپنی کھولا، ہے نا۔ آدمی اسٹرگل کرتے کرتے محنت، ورنہ وہ سوچے گا کہ یار ابھی کا میرے کو تو پہلے سے محنت کرنا چاہیے تھی، میں پہلے محنت کرتا تو ابھی آتا۔ اور جب آپ محنت کرتے ہو یا آپ کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے جاتے ہو نا، تو اس کے لیے تکلیف ہوتی۔ دیکھو ہم لوگ سب بچپن سے گزر کے آئے، اسکول جانے کس کو اچھا لگتا تھا؟ سب رو دھو کے امی کھینچ کے لے کے جاتے تھے، تب جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہوتے جب کالج میں گئے یا پھر 9th 10th میں آتے تو مزہ آتی، دوستی وستی ہوتی، تب جانے مزہ آتی، ورنہ بچپن سے کسی کو جانے مزہ آتی نہیں آتی۔ لیکن آج دیکھو ہم لوگ کہیں جاتے ہیں، کہیں کچھ بولتے ہیں، یا کہیں پر ہم کچھ بورڈ پڑھ لیتے ہیں، یا کہیں پر حساب کتاب کر لیتے، تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یار اگر نہیں پڑھتا تو میرے کو کچھ بھی نہیں آتا؟ یا کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جو ہم کو بولتا ہے بھائی یہ کیا لکھا ہے پڑھ کے بتانا، تو ہم کو ہوتا ہے کہ یار اچھا ہوا اسکول گیا تھا، تھوڑی تکلیف ہوئی، لیکن کیا ہوا بھائی، آج اسٹیبل تو ہو گیا، آج سوسائٹی کے اندر بھائی کچھ بتا تو سکتا ہوں، کسی کو کچھ پڑھ تو سکتا ہوں، حساب کتاب تو کر سکتا ہوں۔ بلکہ ہم لوگ تو کیا ایسا بھی تو لوگ کہتے ہیں کہ یار الحمدللہ ہم کو اتنا نالج آتا ہے کہ دنیا کے اندر، دنیا میں بھی کسی کنٹری میں چلے جائے تو سروائیو کر لے، اتنا نالج آتا۔ تو وہ نالج کب آیا؟ سٹارٹنگ میں ہم نے کیا کیا، تھوڑا سا ٹائم دیا، اسٹرگل ہوا، اور نہیں اچھا لگتا تو پھر بھی ایک کام کیا۔